اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا صحیح فائدہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور خاص کر قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جن کو وہ اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے۔ آیت نمبر 42، اس سے پہلے جو کل آیات دیکھیں ان میں کچھ مختلف طرح کے موضوعات مشرکین مکہ کے حوالے سے، اور اس میں کچھ جنرل گائیڈ لائنز یا جنرل قسم کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے واضح کی جو آج بھی ہماری امت میں موجود ہیں، جن کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ایک اہم نقطہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، بلکہ حقیقی جو ٹھکانہ ہے، جو اچھا ٹھکانہ ہے، خیر جو بھلا ٹھکانہ ہے، وہ تو آخرت کا ہی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا میسج تھا کل کے سبق میں جو ہمیں ملا کہ اس دنیا کی رونقوں میں جو کھو گیا، اس دنیا کے جو میلے میں کھو گیا، در حقیقت کھیل کے ختم ہونے کے بعد، اس میلے کے سمیٹ دینے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن جو اس دنیا کے غلاف کو تھوڑا سا ہٹا کر حقیقت کو دیکھے اور اپنی زندگی میں کچھ اصلاح کرے، تو در حقیقت وہی ایسے لوگ ہوں گے جو اس کھیل تماشے کے بعد یا اس دنیا کے لپیٹ جانے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ وہ خواہش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب بندوں میں شمار فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ضرور اور ضرور اس دنیا میں ہمیں جو مہلت دی گئی، اسی مہلت کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کی، اپنے خاندان کی اصلاح کر سکیں اور آخرت میں کامیاب بندوں میں شمار ہو سکیں۔ آیت نمبر 42 کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول، البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، امتوں کی طرف آپ سے پہلے، اور یقیناً البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور تو ہم نے پکڑا انہیں تنگ دستی سے اور بیماری سے تاکہ وہ عاجزی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف امتوں میں اپنے رسول بھیجے، پھر ان امتوں کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا، یعنی ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بیماری اور تنگ دستی یا اس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اور جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے علامات عذاب جو ہیں، عذاب کی علامتیں جو ہیں، وہ بھی ان کے اوپر نازل کی یا ان کے اوپر ان کو بھی گرفت کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ سب عاجزی کریں۔ اب یہ ہم کچھ مثالیں پہلے پڑھ چکے
اور بہت ساری ایسی ہیں جن کا جہاں پر ذکر بھی نہیں قرآن مجید میں. یقیناً کچھ انبیاء اور ان کی جو امتوں کا ذکر ہے اس سے ہمیں ہر طرح کے اشارے مل جاتے ہیں. اس میں اہل کتاب یا یہودی جو تھے بنی اسرائیل کے بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طرح سے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جو ان کے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں، چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے عذاب جس میں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے. ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ڈر جائیں اور عاجزی اختیار کریں یا اللہ کے ایمان کی طرف رجوع کریں. تو اس کا اشارہ ہے یہ اگلی ایک دو آیات جو ہیں اس میں یہ پوری جو موضوع ہے اس کا وہ واضح ہوگا. بہرحال ہم نے اس سے پہلے، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو بھی تاکہ وہ عاجزی کریں. ہم نے تنگ دستی اور بیماری یا اس طرح کے معاملات میں ان کو پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اطاعت کریں، سر تسلیم خم کریں. فلولا، تو کیوں نہ، جب جاءہم باسنا، آیا ان پر ہمارا عذاب، تضرعوا، ان سب نے عاجزی کی. تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا، جب ایسی بیماریاں، تنگ دستیاں یا اس طرح کے جو عذاب کی علامتیں جب آئیں تو پھر بھی انہوں نے کیوں نہیں مطلب عاجزی کی. اس کے باوجود انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ یہ آج کے جو اس وقت کے جو مشرکین ہیں جو مختلف طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے دین سے دور رہنے کے لیے یا اس کی تکذیب کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے کل بھی تذکرہ کیا کہ وہ کچھ معجزوں کی امید رکھتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ کچھ معجزے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا، جیسے کہ پچھلے نبیوں یا پہلی امتوں یا ہمیں پہلی سٹوریوں سے پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ ان سے پہلے بھی امتیں جو ان پر رسول آئے اور ان کے اوپر بھی کوئی تنگ دستی اور بیماری وغیرہ تھا کہ وہ عاجزی اختیار کریں، تو اس کے باوجود تو انہوں نے بھی تو عاجزی اختیار نہیں کی. ولیکن، اور لیکن، کست قلوبہم، سخت ہو گئے دل ان کے، وزین، اور آراستہ کر دیا، لہم، ان کے لیے، شیطان نے، ما کانوا یعملون، جس میں وہ عمل کرتے تھے، اس چیز میں جس کا وہ عمل کرتے تھے. بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اب ان کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں یا اس طرح کے معاملات میں ڈال کر اس کے باوجود انہوں نے جب انکار کیا، رسول بھیجے، ان کی کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، ہدایت اور رہنمائی کے سارے رستے ان کو مہیا کیے، اس کے باوجود جب انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کیے تو پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ان کے دل جو ہے وہ گمراہی کی طرف مائل ہو گئے، اسی میں بڑھتے رہے اور آہستہ آہستہ اسی میں آگے اتنا بڑھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے دلوں کی سختی کے ساتھ ساتھ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے آراستہ کر دیا وہ جو عمل وہ جو کرتے تھے، جو جس جیسے کاموں کی طرف یا جیسے عقیدوں کی طرف وہ مائل تھے، ان کے دل مائل تھے یا ان کا نفس جو ہے وہ رجحان رکھتا تھا، اس کی طرف اور زیادہ راغب کرنے کے لیے، اور زیادہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو یا ان کے راستوں کو اور زیادہ مزین کر دیا، ان کو اور زیادہ سہانے خواب دکھلانے شروع کر دیا، اور زیادہ ان کو اس طرف بلانا شروع کر دیا. تو یہ ایک حقیقت ہے، جیسے پہاڑ سے پتھر کو لڑکایا جائے تو جیسے جیسے وہ نیچے پستی کی طرف جاتا ہے ویسے ویسے اس کی سپیڈ بھی اور بڑھتی جاتی ہے. تو یہی حال ہے کہ ایک دفعہ جو گمراہی آ گئی تو اس میں جب اس کا انکار کیا، اس کے اوپر جب دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو ضد میں آ جاتے ہیں. بعض دفعہ وہ ایسی ضد ہوتی ہے، وہ ایسی ظالم چیز ہوتی ہے ضد، کہ وہ اس ضد میں آ کے ان کی سختی جو ہے بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے ان کو بلایا جاتا ہے، جیسے جیسے ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ویسے ویسے اور زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں ان کے دل، اور زیادہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور زیادہ نفرت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہ صرف دین کے معاملات میں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی بعض دفعہ ہم ایسی مثالیں یہاں پر عام دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، اور پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ
सोने पे सुहागा کہ शैतान نے بھی ان کو ان کے عمل جو ہیں ان کو آراستہ کر دیا, ان کو مزید مزین یا مزید اٹریکٹیو کر دیا تاکہ وہ اسی طرف بہکتے رہیں اور اسی رستے پر آگے چلتے رہیں. فلما نسو, پھر جب بھول گئے, اب جب وہ اس میں آگے بڑھتے بڑھتے, اس گمراہی میں, اس ظلم میں آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ بھول گئے, سارا کچھ بھول گئے, اللہ کی ہدایت, اس کی رہنمائی, اللہ کی طرف, وہ یہ بھی بھول گئے کہ جو نعمتیں جن کو وہ کھا رہے ہیں یا جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو پھر جب وہ بھول گئے, ما ذکروا, جو وہ نصیحت کیے گئے تھے, جس کی ان کو نصیحت کی, جب اس کو وہ بھول گئے, ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جب انہوں نے بھلا ڈالا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, جب اس نصیحت نے ان کے اوپر اثر کرنا چھوڑ دیا اور وہ بالکل ہی اس سے غافل ہو گئے اور بالکل ہی اس سے کنی کترا لی انہوں نے, تو پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیا ہر چیز کے, یعنی پھر ہم نے ان کو کھلی ڈھیل دے دی, ہم نے ان کو پھر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے ساتھ ساری ہدایت اور رہنمائی کے سارے راستے موجود ہیں, ہم نے اپنی حجت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی, اس کے باوجود جو چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی ڈھیل دے دی, ان کے اوپر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. ٹھیک ہے, اب تم جتنی چاہے بڑھتے جاؤ, ایک وقت آئے گا کہ جب ہم تم کو پکڑیں گے. ایک مسند احمد کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اللہ کسی کو دنیاوی معاملات میں مطلب دنیا جو ہے وہ آسان کر کے دیتا رہے, کسی شخص کو دنیا کے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے یا دنیا کے ہر طرح کی نعمت اس کو دیتا رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے, اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. یہ بھی حدیث کے کچھ معنی مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر دنیا کی اللہ بغیر کسی آزمائش کے یا بغیر کسی تنگ دستی اور تکلیف کے اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے اسباب جو ہے وہ آسانی سے مہیا کرتا رہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی. تو یقیناً ایسے شخص کو ضرور رجوع کرنا چاہیے جس کو لگے کہ اس کے اوپر تو کوئی تکلیف اور تنگی اور سختی نہیں, اور اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دروازے کھول رکھے ہیں, تو یقیناً اس کو اور بھی زیادہ اٹینٹو ہو کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی میرے کسی ہٹ درمی یا میرے اندر کی چھپی کسی بغاوت کی وجہ سے یا کسی میرے عمل کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. بہرحال جب وہ ایسے رستے پر پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا, جب وہ اترائے, یہاں تک کہ جب وہ اترائے بما اوتوا, اس پر جو وہ سب دیے گئے, یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ جو ہم نے ان کو دیا اس پر وہ اترانے لگے, جو ہم نے نعمتیں دی, ہم نے جو مال و دولت ان کو دیا اس پر وہ اترانے لگے, یعنی اس کے اوپر وہ غرور کرنے لگے, گھمنڈ کرنے لگے, اس کو وہ یہ سمجھنے لگے یہ تو ہمارا ہی نصیب تھا, ہمارے ہی کسی عمل کے بدلے میں ایسا ہوا, یا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں یہ دیتا جا رہا ہے, یا کسی بھی طریقے سے وہ اس کے اوپر گھمنڈ کرنا شروع کر دے, غرور کرنا شروع کر دے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے, ہم تو اتنے آسانی میں رہ رہے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک وقت آ جائے کہ وہ گھمنڈ کرنے لگ جائیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دی. اب اس کے بعد کیا ہے, اخذناہم بغتہ, ہم نے اچانک پکڑ لیا ان کو, ہم نے اچانک ان کی پکڑ کر لی, اس قدر آگے بڑھا کر, اس قدر ڈیل کھلی چھٹی دے کر, جب ان کو لگے کہ ہم تو بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے, ہمیں تو کوئی پوچھ پچھ نہیں, ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, اس طرح سے جب ان کے دل کھل گئے اور وہ بغاوت میں پڑ گئے اور گھمنڈ اور غرور کرنے لگے, تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑا, اچانک انہیں ہم نے پکڑ دیا. یہ ایسے پتنگ کی طرح ہی ہے جیسے کھلی ہوا میں, زیادہ ہوا میں چل رہی ہے تو اس کی جو ڈوری ہوتی ہے, جس کو ڈور کہتے ہیں, جو دھاگا جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ بڑے آرام سے, مطلب جس طرف مرضی بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے, لیکن جب اچانک اس کی کنی اس کا جو دھاگا ہے اس کو سخت پکڑ لیں تو اچانک سے جو پتنگ کے اوپر ایک جھٹکا لگتا ہے, یہی جھٹکا ہم نے تو پھر اچانک ان کو پکڑا.
یہ اچانک پکڑنا جو ہے موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی آزمائش اور مصیبت میں ڈال کر بھی، آزمائش میں بھی ڈال کر ہو سکتا ہے، یا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے ان کو اچانک پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ نا امید ہونے والے تھے۔ اچانک ان کے اوپر سب ایسا معاملہ ہوا تو پھر وہ نا امید ہونے والے تھے، ایسی ان کی حالت ہو گئی کہ ان کو لگا کہ اب تو ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ فَقُطِعَ، تو کاٹ دی گئی، دابر القومی، جڑ اس قوم کی، تو اس ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اللہ زین ظالمون، جن سب نے ظلم کیا، ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جس نے ظلم کیا۔ اب اگر ہم پچھلی 2-3 آیات کو ملا کر دیکھیں، سمجھنے کی تسلسل سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں پر رسول بھیجے، اور ان امتوں کو پھر تنگ دستی اور بیماری میں آزمایا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، مطلب اس کے باوجود انہوں نے عاجزی جو اختیار نہیں کی، ان کے دل سخت ہو گئے، وہ ان کو شیطان نے اور زیادہ ورغلایا، اور وہ اور زیادہ ان کو آراستہ کر دیا دنیا کے محبت اور دنیا کی مال و دولت کو اور دنیا کے اسباب کو۔ تو پھر ایک وقت ایسا آ گیا جب وہ سب کچھ بھول گئے، اللہ نے جو ان کو نصیحت کی اس کو وہ بھول گئے، پھر اللہ نے بھی ان کو کھلی چھٹی دے دی، ہر چیز کی آزادی دے دی۔ وہ جب ایسی کنڈیشن میں گئے کہ جب وہ گھمنڈ اور غرور کرنے لگے، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے انہوں نے گھمنڈ اور غرور میں ایسے ایسے کلمات کہنے شروع کر دیے، ایسی ایسی اکڑ تکبر کرنا شروع کر دیا، یا ایسے ایسے دعوے کرنا شروع کر دیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا جب وہ ان کی نافرمانی جو ہے وہ پیک پر تھی، اس وقت ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ ان کی تو دم ہی کاٹ گئی، یعنی ایسا عذاب بھی قوموں پر آیا کہ وہ پوری کی پوری بستی جو ہے صفحہ خستی سے مٹ گئی، اور ان قوموں کی باقیات جو ہیں اب ہیں، اور ان قوموں کے کوئی مطلب نسل جو ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں، تو ان کی جڑ ہی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سے پھر ان قوموں کے ساتھ سخت معاملے کیے جنہوں نے ظلم کیا، اللہ زین ظالمون، جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اور حمد، سب تعریف اور شکر تو صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں ان سے، آپ ذرا ان سے کہیں، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ، کہ اگر لے جائے اللہ، سمعکم و ابصارکم، تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصیرت کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر اگر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، کیا تم نے دیکھا، ذرا ان سے یہ پچھلی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کر کے، پچھلی امت کی یا پچھلے قوموں کی مثالیں جو ہیں وہ پچھلی آیات میں کوٹ کی جو، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ذرا ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تمہاری سماعتوں پر، تمہارے سننے کی حص پر اور تمہاری بصارت پر، یہ ایک مانوی اصطلاحی اعتبار سے ہے کہ ہدایت ہونے کے باوجود انسان اگر سن نہ سکے، اس کو دیکھ نہ سکے، اور اس کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہوا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، تو اگر ان کے دل جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی اللہ مہر لگا دے، تو من کون ہے، الہن کون معبود ہے، اگر ایسی سچویشن کسی کی ہو جائے تو کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون ہے، یا اتیکم بھی، جو وہ لا دے تمہیں اس کو، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں وہ سماعت اور بصارت اور وہ تمہارے دلوں پر جو مہر لگی ہے اس کو واپس ریورس کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، درست کر دے، اس کو واپس لا دے تمہیں۔ ذرا ان سے ذرا یہ پوچھئے تو صحیح کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ انظر کیفا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ سب روگردانی کرتے ہیں، کس طرح سے ہم پھیر کر مختلف طریقے سے ایک ہی طرح کے جو ہدایت اور رہنمائی ہے یا ایک ہی طرح کی مثالیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے مختلف الفاظ میں مختلف مثالیں دے کر، مختلف پچھلے لوگوں کی
جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کس طرح سے مختلف طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر ان کے سامنے لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں پچھلی قوموں کا، پچھلے سارے حالات اور واقعات جن کو وہ ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی کہانیوں سے یا اہل کتاب کی کتابوں سے یا دوسرے معاملات میں، ان کو جب یہ سب کچھ پتہ بھی چل جائے کہ ہاں یہ سب تو حقیقت ہے اور ایسا ہو چکا، ماضی میں ایسا ہو چکا، تو اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود وہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بڑے معجزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اللہ تعالیٰ؟ کل کہہ دیجئے، آپ ان سے ذرا پھر کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کہو، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، ارائیتکم، کیا تم نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اگر اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، او جہرتاً، اور کوئی یا جہر کا جہر یعنی علانیہ طور پر، سامنے ظاہری طور پر، حل یہلکا، تو نہیں ہلاک کی جائے گی، الا، مگر، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، ایسی قوم کو جن کے اوپر جو ظلم کرنے والی ہے۔ کہ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، چاہے وہ عذاب ظاہری طور پر ہو تو یا باطنی طور پر ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور قوم بھی ہلاک کی جائے گی؟ یہ اپنے ارد گرد یا پچھلی سٹوریوں سے یا اللہ نے جو آیات نازل کی ہیں یا اپنے اہل کتاب سے جو تم یہودیوں اور عیسائیوں سے جو تھوڑی بہت کمیونیکیشن ہے، وہ تمہیں جو پچھلے اپنے معاملات یا سٹوریاں سناتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ذرا تم دیکھو کہ کیا اگر اللہ کا عذاب آ جائے اعلان، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا چاہے وہ اچانک سے آ جائے، بغیر کسی اطلاع کے آ جائے، تو کیا ظالم قوم کے علاوہ بھی کوئی قوم تباہ ہوئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم ہدایت پر رہی، اللہ کی ہدایت پر رہی، اس کو تو ہلاک نہیں کیا گیا۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی قوم جو ہے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتی رہی، اس کی پاسداری کرتی رہی، اس وقت تک تو اس کے اوپر عذاب نہیں کیا۔ اس کا عذاب تو ایسی قوم کے اوپر ہی آیا جس نے ظلم کیا، جو گمراہ ہو گئی اور بھٹک گئی۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجے پیغمبروں کو۔ اب پہلے کچھ آیات پڑھ چکے ہم سورہ نساء میں، تقریباً وہی آیت ہے، وہی اس کا مفہوم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے پیغمبروں کو، پیغمبر رسول اس سے پہلے، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ نہیں ہم نے بھیجا پچھلے پیغمبروں کو، نہیں ہم نے بھیجا پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ یعنی ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو مینڈیٹ دے کر اس دنیا میں بھیجا، یا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام ان رسولوں کو دیا، وہ پیغام دونوں کو طرح کا تھا۔ اس میں وہ خوشخبریاں بھی تھیں، اصلاح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، ایمان لے کر آنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبریاں تھی کہ وہ جنت کا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اپنا خاص فضل و کرم دے گا، دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر بھی بھیجا کہ وہ ڈرائیں بھی اس امت کو، اس قوم کو، اپنی قوموں کو، کہ اللہ کے عذاب سے، کہ اگر اعمال جو ہے وہ درست نہیں کیے، کوئی ایمان میں کوئی کمی پیشی کی، یا اگر وہ مطلب عمل جو ہے وہ اچھے نہیں کیے، نیک عمل نہیں کیے، اللہ کی طرف رغبت نہیں اختیار کی، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوگا۔ تو پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، دونوں طرح کی خبریں دے کر دینے کے لیے۔ فمن آمن واصلح، تو جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لے، جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غم کریں گے، نہ ہی ان کے اوپر خوف ہوگا، یعنی خوف آنے والے دن کا
آنے والے مستقبل کے بارے میں نہ ہی ان کو کوئی ڈر خوف ہوگا، اور نہ ہی یحزنون پچھلے گزرے ہوئے کسی عمل کا ان کے اوپر غم ہوگا، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، اگر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، اس کا مطلب ہے کہ ایمان لے آئے کا مطلب اپنے جتنے آئندہ کے اعمال ہیں ان کو درست کر لیا، اس کے بارے بابت مطلب پکے ہو گئے اللہ کے ایمان پر، وہ اصلاح اور اصلاح کر لی، یعنی جو پیچھے کمی کوتاہی رہ گی اس سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ اپنی اصلاح کر کے انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے اس کو سنوار دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ہی کوئی آنے والے دن کا خوف ہوگا اور نہ ہی پچھلے گزرے ہوئے جو دن ہے ان کا کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم پہنچے گا انہیں العذاب عذاب، یمسہم چھوئے گا انہیں عذاب یا پہنچے گا انہیں عذاب، بما اس وجہ سے جو کانوا یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرنے والے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو یقیناً ان کو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ قل کہہ دیجئے، لا اقول نہیں میں کہتا، لکم تم سے، عندی کہ میرے پاس ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے، کہ نہیں ہے میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، ولا اعلم اور نہ ہی میں جانتا ہوں، الغیب غائب کا علم، اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں۔ آپ ذرا ان پر یہ واضح کر دیجئے کہ نہ ہی میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں، انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ آپ ذرا ان کافروں کو واضح کر دیجئے کہ نہ ہی میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کا علم جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں یہ اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، حل یستوی الاعمی کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا والبصیر اور بینا دیکھنے والا، افلا تتفکرون تو کیا تم نہیں غور کرتے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑی ہے، اور آج کل جو کچھ عقیدے یا کچھ گروہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ ایسے عقیدے بنا رکھتے ہیں جو اس آیت کے ٹوٹلی منافی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس آیت کی یا اس طرح کی جتنی آیات ہیں اور احادیث بھی بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح جو فہم ہے، گہرا فہم جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ کئی دفعہ کفر اور شرک اور ایمان میں ہیئر لائن کریک ہوتا ہے۔ ہیئر لائن کریک اسے ہم کہتے ہیں، موبائل کی سکرین پر کبھی کبھی ایک ایسا کریک آ جاتا ہے جو سامنے ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، اس کو بالکل ایک سائڈ سے کر کے جب اس کے اوپر روشنی خاص اینگل سے پڑتی ہے تو وہ اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو سکرین جو ہے اس میں کریک آ چکا ہے۔ تو ایمان اور شرک میں کبھی کبھی ہیئر لائن کریک جیسا بھی ایک کریک آ جاتا ہے، لیکن وہ ہیئر لائن کریک بھی خدا نہ خواستہ انسان کو ناکامی یا گمراہی کی طرف راغب کر سکتا ہے، اور خاص کر آخرت کے معاملے میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش آ سکتی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ذکر کی جس کا آج بھی کچھ جو گروہ ہیں یا کچھ فرقے جو ہیں وہ اس بارے میں کچھ صحیح رائے نہیں رکھتے، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان سے ذرا واضح کر دیجیے۔ اب دوسری طرف ایک تو میں یہ کہا کہ آج کل کے گروہ، دوسری طرف یہ جو مشرکین تھے جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کی خواہش ہوتی تھی یا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں نبی کریم معجزے دکھائیں مختلف طرح کے، کہ ان کے مطلب ان کے پاس فرشتہ کتاب لے کر اترے یا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑے بڑے معجزے جیسے پہلے انبیاء کو دکھائے وہ دکھائیں۔ اور دوسرا ان کا کنسیپٹ یہ بھی تھا یا وہ یہ بھی
سمجھتے تھے کہ اللہ کی نے اگر کسی کو نبی بنا رسول بنا کر بھیجا تو وہ تو مافوق الفطرت ہونا چاہیے، یعنی اس کو تو انسان جیسا نہیں، وہ تو مطلب فرشتوں کی خصوصیات ہونی چاہیے اس میں، اور اس کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے، اور وہ پلکتے چپکتے جیسے چٹکی بجا کر اس کے سارے کام ہو جانے چاہیے، اس طرح سے وہ معجزے دکھائے، اور اس طرح سے اس کی شخصیت ایسی ہو کہ ہمارے اوپر مطلب وہ شاک گزرے، ہمارے اوپر وہ بڑی بڑی نا یقین آنے والی باتیں جو ہیں وہ کر گزرے، وہ کام کر گزرے۔ تو اس طرح سے مافوق الفطرت، یعنی فطرت سے آری یا فطرت سے بڑھ کر ہونا چاہیے انسان کو جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ تو اس طرح کے ان کے کچھ کہہ لیں کہ ان کے مائنڈ میں کچھ باتیں تھی جن کا وہ تصور کرتے تھے، دیو مالائی کہانیاں آپ نے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں سن کر، یا پچھلے نبیوں کے معجزات مختلف طریقے سے جو ان پر پہنچے تھے ان کو سن کر ان کا ایک کنسپٹ بن چکا تھا کہ اس طرح کے معجزے بھی دکھائیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ ہی میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خزانے ملے ہیں، کوئی مال و دولت، کوئی عیش و عشرت، کوئی بہت بڑی سلطنت، کوئی بہت بڑا خزانہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ وہ ان سے کچھ غیب کی باتیں بھی پوچھتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، یا یہ چوری چکاری اگر کر لی کسی نے تو وہ کس نے کی، اس طرح کی باتیں جو آج بھی کچھ عامل لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ مطلب کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اور ورگلانے کے لیے وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی گمراہی کی بات کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا غیب کا علم دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنی کتاب میں، جو قیامت تک کے لیے ایک حرف بھی اور اس کا ایک شد مد جو ہے اس کو بھی بدل نہیں سکتا کوئی، کہ ان کو یہ بھی واضح کر دیجئے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ یہ بہت ساری احادیث میں ہے اور بہت ساری آیات میں بھی ہے کہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ وہی علم دیتا ہے غیب کا جو جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اگر وہ غیب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو یہ بھی واضح کر دیجئے کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اگر تم کہتے ہو کہ ایک انسان جو نبی جو ہے اس کو تو مافوق الفطرت ہونا چاہیے، تو میرے اوپر کوئی مافوق الفطرت والی کوئی بات بھی نہیں، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک عام انسان ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مطلب دعوت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ پھر وہی کرتا ہے، وہی کے ذریعے میری رہنمائی کرتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر صرف اسی چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ میں تو ایک خاص بندہ ہوں اللہ کا جس کو اللہ نے چن لیا، اور میں تو اسی کی وہی کے مطابق اپنا جو کام ہے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کے پیغام کی یا اللہ کے جو حکم ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو کل کہہ دو کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بینا؟ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو ذرا دیکھو پرکھو، پچھلی قوموں کی یا پچھلی امتوں کی جو سٹوریاں ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، جو قرآن میں آیات مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں سن کر ان کو سمجھ کر ان کو ذرا پوچھو، پرکھو، ان کا ذرا کمپیریٹیو سٹڈی کرو، پھر دیکھو کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو ان سب چیزوں کو انکار کرتے ہیں، سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، کہ ایسے لوگ جو اندھے ہو چکے وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دے دی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی سے مطلب نماز دیا یا مزین کر دیا؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ابھی بھی تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈراؤ ان سے ان لوگوں کو، یخافون، جو وہ ڈرتے ہیں، جو سب وہ ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی خاص توجہ جو ہے ان لوگوں کی طرف دو یا ان لوگوں کو ڈراؤ، ان یحشروا، کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، جو یخافون، جو وہ ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا
کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف، یعنی ایسے لوگ جن کو یہ ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اپنے رب کی طرف بلائے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ان کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی مددگار۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، اکٹھا کرے گا، تو ان کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ولا شفیع لعلہم یتقون، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا تاکہ وہ سب ڈر جائیں، نہ ہی ان کے پاس ان کا کوئی مددگار ہوگا، ولی ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کا سفارشی ہوگا، لعلکم یتقون، تاکہ وہ سب ڈر جائیں۔ اب جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ مشرکین مکہ جو ہیں اس میں بھی مختلف طرح کے عقیدے پائے جاتے تھے۔ کچھ ایک تو عقیدہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بس اس دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اس دنیا میں جو مٹ گیا وہ تو مٹی میں مٹی ہو گیا، اس کو دوبارہ کہاں اٹھایا جائے گا، اس کے لیے یہ ممکن نہیں، اس طرح سے ان کا عقیدہ۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ عقیدے ایسے بھی تھے جس میں وہ آخرت کا کچھ ان کو اندازہ یا کچھ حد تک وہ یقین رکھتے تھے، یا کچھ حد تک اس کو وہ گمان کرتے تھے یا صحیح سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں بھی ایک دو مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ اگر وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے تھے یا آخرت کو وہ سمجھتے بھی تھے کہ آئے گی، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہی ان کی یعنی کہ بعد میں کریں گے، سفارش کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو چھڑا لیں گے، یا اس طرح کے عقیدے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بین تھے، جن کو یہ شک ہی تھا کہ اب کبھی آزمائش آئی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جب اللہ ان کے اوپر سخت عذاب دیتا ہے یا کسی بمور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کو کچھ خوف بھی تھا، یا ان کے دل میں کچھ ایسا خوف بھی تھا کہ قیامت کے دن اگر آ گئی تو کیسا ہوگا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر بس چل رہے ہیں اور اس حق کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈراؤ، یا ان لوگوں کی طرف توجہ ذرا زیادہ مرکوز کر دیجئے جو آخرت کے بارے میں اس طرح کا وہم و گمان رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے دیوی دیوتا ان کے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا، یا کس طرح کے، یا کچھ نہ کچھ خوف وہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ تو ذرا ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ وہ سب ڈر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچان لے اور صحیح معنوں میں ان کے اوپر حقیقت جو ہے واضح ہو جائے، اور وہ یہ یقین کر بیٹھیں کہ ہاں صرف اور صرف وہ اللہ ہی ہے جو ان کے دلوں میں نیچے کہیں تہ میں ان کے عقیدے میں موجود ہے، وہی اللہ ہے صرف، جو قیامت کے دن بھی مطلب اس کے علاوہ کوئی اور مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ ولا تطرد الذین، اور نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو، یدعون جو سب پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوۃ والعشی صبح کو اور شام کو۔ اور ایسے لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو آپ دور مت کریں۔ یریدون وجہ، وہ سب چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، وہ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ما علیک، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے اعمال، من شیئن کوئی چیز، ان کے اعمال میں سے، آپ پر ان کے اعمال میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کے اوپر ان کے اعمال پہ کا کوئی بوجھ نہیں۔ وما من حسابک علیہم من شیئن، اور نہ ہی آپ کے حساب میں ہے ان پر کوئی چیز۔ فتردہم، پس اگر آپ دور کر دیں گے انہیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کا ہی ایک کردار یا ان کا ہی ایک وتیرہ ہے مشرکین مکہ کا، کہ یہ ہم نے دیکھا پہلے کہ جب اسلام کی دعوت جو ہے وہ عام ہوئی اور مطلب لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی، تو زیادہ تر وہ لوگ جو پست طبقے رکھنے والے، پست پیچھے ہوئے طبقے والے لوگ جو ہیں، جو معاشی حساب سے بھی کمزور اور معاشرتی اعتبار سے بھی ان کی کوئی اہمیت اور پوزیشن نہیں، اور ان کو کوئی مطلب پذیرائی نہیں ملتی تھی، یا کہہ لے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار تھے مختلف طرح سے، بہت سارے ایسے، تو اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایمان لے کر آئے تھے شروع میں۔
ٹھیک ہے، ان میں مطلب غلام قسم کے لوگ جن کو پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا پرچیز کر کے. اس میں ایک بہت بڑی مثال جو ہے حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کس طرح سے وہ غلامی میں تھے اور کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے، اور پھر جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو کتنی عزت اور تکریم اور احترام جو ہے ملا. تو ایسے جب مثالیں جب دیکھتے تھے، وہ لوگ جو پسے ہوئے طبقے سے تعلق تھا وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے اور وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے کہ یہاں سے ان جھنجھوٹوں سے نکل کر کم از کم ہماری کوئی اوقات تو ہوگی، ہماری کوئی پوزیشن یا ہمیں کوئی عزت احترام تو ملے گا. تو زیادہ تعداد میں ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو کہ تھوڑے سے پست طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غریب تھے، یا ایسے لوگ جو مجبور تھے یا جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، یا ان میں غلام بھی تھے کچھ. اب جو سردار ٹائپ لوگ تھے یا اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اب یہ ان کا تکبر بھی ایک تھا کہ وہ نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنا ان کو گوارا نہیں تھا. وہ ان کے ساتھ پسند نہیں کرتے تھے اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا ان کے ساتھ گھومنا پھرنا یا ان کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹانا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ دیکھتے تھے یا ایسے ہی لوگ کہ ان کے پاس تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نچلے طبقے سے تھے، غریب غربا لوگ تھے جو اب اسلام لے کر آئے ہیں اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے گرد جو مطلب طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا آپ ان کو پیچھے ہٹائیں، دور کریں، ہمیں کچھ جگہ دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان نچلے لوگوں کو جن کی وہ تکفیر کرتے رہے، جن کے اوپر وہ ظلم کرتے رہے، جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اب وہ ان کے برابر جا کر بیٹھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ذرا ان کو تو پیچھے کریں، ان کو تو ہٹائیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ کی بات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے مطلب اللہ کی طرف رجوع کیا اور آپ کے ساتھ دین کے شامل ہوئے، آپ کی اس کشتی میں بیٹھ گئے، تو ان کو آپ اپنے دور سے مت کیجیے گا، ان کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا. وہ تو دن رات جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. وہ تو اس لیے آپ کے گرد بیٹھتے ہیں یا اس لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ صبح رات جو ہے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے عمل جو ہیں وہ آپ کے اوپر گراں نہیں، ان کا عمل جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا حساب نہیں، اور نہ ہی آپ کا حساب جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی چیز ہے. یعنی ان کے اوپر ان کے اعمال کے مطابق ہے اور آپ کے اوپر آپ کے اعمال کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، تو پس اگر آپ ان کو دور کریں گے، آپ ان مطلب سرداروں کے یا ان اثر و رسوخ والے لوگوں کو کہنے پر ان کو اپنے آپ سے دور ہٹائیں گے، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ایسا کریں گے اگر، تو پھر آپ بھی خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں میں شمار ہوں گے جو ظالم ہو جائیں گے. تو یقیناً یہ ایک ان لوگوں کی جو اس وقت دین پر آئے تھے ان کی عزت اور احترام اور ان کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ وہ جو آئے ہیں ان کو برابر عزت اور احترام جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ملے گا ہی ملے گا. اب جو بھی نیا دین میں آنے والا ہے وہ انہی میں آ کے بیٹھے گا، مطلب دین کے تقاضے جو ہیں وہ ان کو پورا کرے گا اسی طرح سے. اپنی اکڑ جو ہے، اپنی انا جو ہے، وہ اس کو پسے پش ڈال کر جو اسلام میں داخل ہوگا حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہوگا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ بعضهم، ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا، لیقولوا، تاکہ وہ سب کہیں اہؤلاء من اللہ، کیا یہی ہے احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے. اب ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا اللہ نے، یعنی وہی جو مشرکین کی قوم تھی اسی قوم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اب ان سے تکفیر کرتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ان سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اب یہ ان کی آزمائش ہے کہ ان کے سامنے اب حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان نچلے طبقے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ سب کہیں کہ کیا یہی احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان. یعنی یہ جو لٹے پٹے لوگ ہیں، یہ جو
मतलब गरीब गुरबा किस्म के लोग हैं, क्या इन्हीं के ऊपर अल्लाह ताला ने एहसान किया? अल्लाह ताला का एहसान तो होना चाहिए था साहिब हैसियत लोगों पर, साहिब इक़्तिदार लोगों पर, जो ज्यादा माल दौलत वाले हैं। पहले हकदार तो वो हैं जिन पर अल्लाह ताला एहसान करे। तो यानी ये भी अल्लाह की आजमाइश थी ऐसे लोगों पर कि वो जरा क्या वो तकब्बर को पीछे करते हैं, क्या अपने गुरूर को पीछे करते हैं, क्या जरा हकीकत का सामना करने की भी उनमें कोई पहलू है कि नहीं है। तो ऐसा करना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी उनके लिए। अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह भी आलम, खूब जानने वाला, भी शाकिरीन, शुक्र करने वालों को, जो अपने गुरूर को छोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के शुक्र करते हुए अल्लाह की आजिज़ी इख्तियार करता है, तो क्या अल्लाह खूब अच्छी तरह से जानने वाला नहीं है ऐसे लोगों को। इस जाका, जब आए आपके पास, अल्लाज़ीना युमिनून, वो लोग जो ईमान रखते हैं, भी आयातिना, हमारी आयात पर, फकुल सलाम, तो कहो उनको सलामती हो, तो उनको सलाम कहिए। जब आपके पास आए ऐसे लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं हमारी आयत पर, अल्लाह कह रहे हैं कि अब नबी की को कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह की आयत का ईमान रखते हैं, जब वो आपके तरफ आए तो उनको सलामती कहो, फकुल सलामुन, उनको सलाम कहो, यानी उनका अस्सलाम वालेकुम कहकर उनका इस्तकबाल करो, या अगर वो सलाम करें तो उनका जवाब प्रॉपर तरीके से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिस तरह से भी मुनासिब है उनके सलाम का मुनासिब अंदाज से जवाब दो, यानी उनको मुनासिब तरीके से सलामती पेश करो। सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तो उनको कहो कि सलामती हो तुम पर। कतबा, लाजम कर लिया है, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, अला नफ्सिहि रहमा, अपने नफ्स के ऊपर रहमत को, अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत को लाजम कर लिया है। इसका भी तज़किरा हमने पिछले असबाक में किया था कि अल्लाह ताला ने रहमत जो है उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया है, या अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर लाजम कर लिया है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत का इजहार करता है, हर तरह के लोगों को रिज्क देकर, खुली छुट्टी देकर, उनको कभी किसी के ऊपर आजमाइश भी है तो उस आजमाइश को पूरा करने में उनकी मदद करके, इस दुनिया में हर तरह के लोगों को, चाहे वो ईमान वाले हैं, चाहे वो मुशरिक हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो ईमान रखते हुए भी अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, इस दुनिया में अल्लाह ताला रहमत करता है लोगों पर। और फिर आखिरत के हिसाब से देखें तो आखिरत में तो रहमत अल्लाह ताला उन पर करेगा जो शिर्क के बगैर ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हों और उनके फिर नेक अमल भी हों, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने खास रहमत और फजल करम से कामयाब लोगों में शुमार करेगा, या जन्नतुल फिरदौस बाद में करेगा, या बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साथ वो अपनी रहमत के जरिए, या अपनी रहमत के साथ वो उनको फिर दोज़ख से आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए रहमत होगी आखिरत में जो बगैर किसी शिर्क के अल्लाह के हुजूर पेश हुए होंगे। लेकिन इस दुनिया में रहमत जो है वो सब के लिए है। हो सकता है कि वो उनमें से कोई ईमान ले आए, हो सकता है कि उनके उनमें से कोई राह रास्त पर आ जाए, तो उनके ऊपर आप सलामती कहिए। तो और अल्लाह ने तो अपने ऊपर रहमत को लाजम कर लिया है। एक हदीस भी हमने कोट की थी जब हमने ये आयत पढ़ी थी पहले। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम इंशाअल्लाह, ये शफीक साहब की तरफ से है। यकीनन अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जो जिनको अल्लाह ताला अपनी खास रहमत से कामयाब बंदों में शुमार करेगा। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो एक हदीस भी हमने कोट की थी जिसमें अल्लाह ताला ने जिसमें जिक्र था कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस मखलूक़ात को बना लिया तो अर्श पर रख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई, या मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। तो ये अल्लाह ताला ने अर्श पर लिख दिया था उस वक़्त, जिसका मतलब यही है कि इस मखलूक़ात के ज़िमन में, इस दुनिया के निज़ाम में अल्लाह ताला की रहमत जो है उसके गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला की रहमत हमेशा गालिब है। लेकिन क़यामत के दिन जो शिर्क के बगैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो शिर्क के बगैर वहां पर अल्लाह के हुजूर पेश होगा, उसके ऊपर यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। और सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से ही ऐसी हालत में रुखसत करे कि हमें कामयाब बंदों में अल्लाह ताला शुमार फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग को छूने से भी अल्लाह ताला बचाए, और अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। आमीन या रब्बल आलमीन।
بہرحال اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھی ہے اپنے اوپر اپنے آپ پر رحمت کو. انہو یہ یقینی بات ہے کہ من عمل منکم سوءا جو عمل کرے گا تم میں سے برا، جو تم میں سے برا عمل کرے گا بجہالت جہالت سے، اگر تم میں سے کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی برا عمل کیا، ثم تاب من بعدہ واصلح پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کر لے. اگر کسی نے جہالت کی حالت میں یا جہالت میں کوئی برا عمل کیا تم میں سے، پھر وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بہت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور توبہ کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے حدیث کے باب میں پڑھ لی ہیں کہ اللہ سے متعلقہ اگر کوئی گناہ ہے تو اس کی 3 کنڈیشن ہے، اور اگر کسی انسان کے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے ساتھ وہ 4تھی کنڈیشن بھی ہے. وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور توبہ کی ساری کنڈیشن کو پوری کرنا، اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اپنی اصلاح کر لینا. تو ایسے لوگ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگوں کو خوب بخشنے والا اور خوب ان کے اوپر رحمت کرنے والا ہے، مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ. اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی یہ کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو مجرم ہے ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے، جو جرم کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں اور اس راستے کی منزل جو ہے وہ کہاں پر ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج سنا سمجھا اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے تو آپ ضرور اس کا ذکر کر سکتے ہیں ہمارے میں. جزاکم اللہ خیرن. جی ہمارے ساتھی ہیں شفیق صاحب. میں ایسے بس چھوٹا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا. ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی شفیق دوست ہیں شفیق صاحب. تو مجھے ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، اور واٹس ایپ پہ انہوں نے کچھ گروپس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں جس طریقے سے وہ مطلب ریمائنڈرز وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں. اور اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں مختلف لوگوں کو وہ ایک چھوٹے سے سوال بنا کر بھیج دیتے ہیں. یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو احباب ہیں ان تک کچھ نہ کچھ میسج جو ہے اچھا پیغام جو ہے وہ پہنچتا رہے، ان کی ریمائنڈر ہوتے رہے. جیسے انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک سوال جو ہے اپنے جو بھی ان کے چین میں ان سب کو بھیجا. ہم نے جو حدیث پڑھی تھی جوڑوں کا جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اشراق کے جو 2 نفل ہیں یا 4 یا 8 تک معذرت، تو وہ انہوں نے پہلے اس کو بہت دفعہ اس گروپ میں سرکولیٹ کیا، بہت دن تک وہ سرکولیٹ کرتے رہے کہ یہ حدیث ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے، اور آپ کوشش کریں کہ 2 نفل جو ہیں وہ پڑھیں جسے آپ کے جوڑوں کے جتنے جو جوڑ ہیں ان سب کا صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی قبول کریں گے انشاءاللہ. تو پھر ایک دن انہوں نے سوال بھی کیا کہ کیا جوڑوں کا جو صدقہ ہے، انسان کے اپنے جو جوڑ ہیں ہڈیاں کے جوڑ جو ہیں ان کے صدقہ جو ہے اس کے لیے کیا عمل ہے. تو اس کا پھر جواب جو ہے لوگوں نے بھیجا، ان کو یقیناً لوگوں نے بھیجا ہوگا، میں نے بھی بھیجا. تو مجھے بہت اچھا لگا. اور کل ان کا ایک میسج آیا اسی طرح کا ایک اور سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کن نمازوں میں سورہ اخلاص یا کیا سوال تھا، ہاں فجر کی اور عشاء کی جو سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سنتوں میں کون سی 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد. تو ایسے سوال جو ہیں ان سوالوں کے ذریعے وہ اپنے وہ لوگ جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ وہ مطلب اصلاح کریں اور تھوڑا سا رستے پر رہیں. تو مجھے ان کا یہ عمل جو ہے وہ بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی ہم جہاں تک ممکن ہو ہم ان کی اصلاح کر سکیں اور ان کی اصلاح کو ہم قبول بھی کر سکیں. جزاکم اللہ خیرن. اسی کے ساتھ ہم مجلس کا اختتام بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی پوائنٹ ہو تو ضرور آپ شیئر کر دیجیے.
جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں. شفیق صاحب کچھ کہنا چاہتے آمین. ہیں؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اشفاق صاحب آپ نے ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین. تو جیسے کہ میں نے تھوڑے دنوں پہلے چاشت کے نفل کے لیے میں نے احادیث بھیجی تھی, تو اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ فجر کو اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر جا کے ہم لوگ ظہر کو اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے درمیان ہمیں اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے. تو کنیکٹنگ کے لیے یہ جو نفلی نماز ہے, یہ ہم دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنا گیپ نہیں دینا چاہیے اللہ سے یعنی کہ دوری کا. تو یہ بیچ میں جو ہے یہ کنیکٹنگ کا ایک راستہ بھی ہے تقریباً میرا خیال میں. تو آپ سے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ ہیں, اور ان کے اوپر صدقہ واجب ہے. تو صدقہ واجب میں سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا, ذکر اذکار کرنا یہ بھی صدقہ ہے, تبلیغ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ان سب کو جمع کر کے اگر آپ 2 نفل پڑھ لیں تو اس کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تسلسل سے روزانہ ہم 9, 10, 11 اس کے درمیان, اور ظہر کی اذان سے پہلے ہم نے 2 یا 4 جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اتنے آپ نفل پڑھ لیں, اللہ سے کنیکٹ رہیں. تو جزاک اللہ خیر. کل دراصل میرا سوال یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے, کون سی صورتیں پڑھتے. کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ جواب دیا, کچھ لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتا تھا. بہرحال پھر میں نے انہیں دلیل کے ساتھ یہ حدیث بھی کوٹ کر دی ہے, الحمدللہ رب العالمین بتا بھی دیا ہے. اللہ سبحانہ اللہ انہوں نے بھی مہربانی کی ہے, میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے یہ سوچنے کے لیے. یہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. کیوں کہ آپ نے چیزیں سٹارٹ کی ہیں, ہمارا دل بھی اس میں آیا, ہم بھی تھوڑے سے بڑے آگے. اللہ سبحانہ اللہ ہمیں بھی جناب اللہ اور آپ کو بھی اور اس چیز میں پڑھائے. اور اس سارا کا کریڈٹ جو ہے میں بتا دوں کس کو جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے بالکل سب سے پہلے. یہ اس سے سارا کس کو جاتا ہے؟ یہ آپ کی مسز کو جاتا ہے کہ اس نے, آپ کی مسز نے ماشاءاللہ آپ کو سٹینڈ کیا اور ہم آپ کے پیچھے سٹینڈ ہوئے. جزاک اللہ خیرن. یہ میرا بھی کریڈٹ نہیں, یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے, اور اللہ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں اگر اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھوں تو اگر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چھوٹا سا گروپ جو بنا ہوا ہے, اگر یہ گروپ نہ ہوتا تو پھر میں بھی کہاں پہ ہو سکتا تھا. تو یہ ہماری ایک مشترکہ کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید استقامت نصیب فرمائے. جی بے شک. فرسٹ آف آل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے. تو اللہ سبحانہ کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے, دلوں میں باتیں ڈالتے, تو پھر ہم لوگ اس حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں. اللہ کی توفیق. بہرحال جزاک اللہ خیر. میری بات تھوڑی لمبی ہوگی, تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو جزاک اللہ. ایکچولی کیا ہے کہ بائی چانس پچھلی جمعرات کو آپ کلاس میں نہیں تھے, اور پچھلی جمعرات کو ہی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے, وہ جوڑوں والی جو ہے نا, جوڑوں کو صدقے والی, اور اس میں کافی تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. تو اس لیے میں نے ذکر کیا یہاں پر کہ آپ جو ہے نا وہ آپ بھی اس طرح سے ترویج دیتے رہتے ہیں, اور مجھے جو اچھا لگتا ہے آپ کا یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ہمت اور استقامت نصیب فرمائے, اور صحیح معنوں میں فہم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جی جزاکم اللہ خیرن. آج مجلس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بندوں میں ضرور شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.